الحمدللہ سب لوگ آتے رہو یار, بہت گیپ ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں تو ایسا کرو, چاہے جتنی دیر میں ہلکا ہوتا ہے نا تھوڑا دیر میں آ جایا کرو. یہ نہیں کہ یار ٹریلا دیر میں ابھی کیا جائیں, آ جاؤ, آ کے جاؤ, ہاتھ پیر دھل کر کے حاضری لگا کے جاؤ. صدام تو پہلے بھی نہیں آتا تھا, صدام اور سفر تو نہیں آتے تھے. وہ تو عباس بھی آئیں گے تو آ جائیں گے. دو تو کچھ لوگ کھینچے کھاچے آئیں گے, تو کچھ لوگ بہت کھینچنے سے آئیں گے. تو جب تک ابھی ہلکا پھلکا چل رہا ہے تو کھینچ نہیں رہا ہوں. جب کس کے پروگرام چلے گا جب کھینچیں گے. ماسک اٹھائیے, ادھر ادھر اس کے پیچھے, اس کے پیچھے. ایوہ ہاں, ارشد بھائی کون سی صورت سنائیں گے آپ؟ تکاثر. آپ عبداللہ کون سی؟ وہ وہاں سے لائن سے سن رہے ہیں. ہاں ایک طرف سے جو جہاں سنا ہے, جس کا جو چھوٹ گیا وہ چھوڑے نہیں, اپنا پورا کرتا ہوا تھا. آپ کون سی سنائیں گے؟ اور کون کون قاریہ والے ہیں؟ پچھلی بار آپ کون سا سنائیں گے؟ جس کو جو سنانا ہو, لیکن بڑھتے رہو. سارے سنا دو وہاں تک, جہاں تک یہ سنائیں, سارے نے ایک ایک سورت سنائیں گے بس, لیکن ایک طرف سے سنائیں. آپ کو من کھاتا علم ترا تک کسی کو نہیں سنانا ہے, اللہ کہ جو جیسے آدم ہے یا ایسے جو بہت کم لوگ ہیں, سب کو سنانا علم ترا کے بعد ویل لکل ہے یا رحم التکاثر. علم ترا تو بہت کمزور جو ہے وہ ہاں ان کو اوپر سنانا ہے. آپ لوگوں کو علم ترا کے بعد اوپر سورہ حمزہ ہے, سورہ تکاثر ہے, سورہ قاریہ, ایسے بڑھتے چلو. قاریہ جو سنا سکتے قاریہ سنو. ارشد بھائی بھی تھوڑے یاد کرنے میں کمزور ہے, سورت یاد ہوتی ہے. نہیں میں تھوڑا بھی قاریہ پڑھ دے رہا ہوں ترجمے کے ساتھ, تاکہ تو لائف میں کچھ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں. ہمارا تو ادھر آنا یہ کام کے بچوں کا ہے. ہاں جی تھوڑا تھوڑا کوئی بات نہیں, یہ ابھی فریش مال ہے, اسی آپ ہی کے بہانے دوسروں کو تو موقع مل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم تکاثر پڑھے تھے, اس کا ترجمہ بھی پڑھے تھے, اور مختصر طور پر انشاءاللہ جانتے بھی ہوں گے ہلکا پھلکا کیا اس کا مطلب ہے. لیکن القاریہ کا تو لازم ترجمہ سب کو یاد ہونا چاہیے, بہت زبردست ہے, بڑی یاد دلانے والی ہے. تو میں پہلے پڑھ دے رہا ہوں,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. उसमें जो भी देखेगा पूरा ऐसे पूरे में हिलता है. القارعہ کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت. وما ادراک مل قارعہ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. دیکھو یوم مانے دن, ناس مانے لوگ. جس دن لوگ ہو جائیں گے فراش پتنگا جو روشنی پر پتنگے آتے ہیں نا ٹیوب لائٹ پر روشنی پر وہ اس کو فراش کہتے ہیں. مبثوث بکھرے ہوئے. جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح. اہن مانے روئی, منفوش جس کو دھن دیا جائے. اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کا میزان بھاری رہا, جس کے اعمال کا پلڑا وزنی رہا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا, جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ جہنم. کے معنی ایسا ہوتا ہے ماں, تو وہ ٹھکانہ چکے آدمی جو چھوٹا بچہ بار بار بھاگ کر ماں ہی کی طرف جاتا ہے تو ماں کی طرف وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے, اس لیے اس ٹھکانے ہی کو ماں کہتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے. نار حامیہ گرم آگ. تو انشاءاللہ یہ اگلی بار آپ لوگ جب قاریہ سنائیں گے تو جس قدر ہو سکے گا ترجمہ اس کا بہت آسان سنائیں گے. تو اب آپ لوگ جس کو جہاں سے سنانا ہے صورت زبانی اس کو آگے سنائیں گے. ترجمہ بھی سنا سکتے ہیں, ترجمہ بھی سنائیے.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हाकुमुत्तकासुर, कसरत कमाई यानी कसरत की कमाई की वजह से कसरत की चाहत, कसरत की तलब ने तुमको गाफिल कर दिया. कसरत की तलब ने तुमको गाफिल कर दिया. हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र तक जा पहुंचे. कल्ला सौफ तालमून, हर के नहीं तुम्हें पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा. सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर तुम्हें हर के नहीं तुम्हें मालूम हो जाएगा. कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम्हें अगर तुम्हें मालूम हो जाए यकीन के साथ, यकीन अगर तुमको हो जाए लतरवुन्नल जहीम, कि तुम जहन्नम को देख कर रहोगे. सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम उसे ऐन की यकीन की आंख से देखोगे. सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, उस दिन तुमसे और एक नेमत के बारे में पूछताछ की जाएगी. कल मैंने लतरउन्नल जहीम, नल जहीम, नल जहीम. हाँ. सुम्मा लतरउन्नहा, एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए जहाँ भोला है. लतरउन्ना ल जहीम आपने कहा नहीं, लतरउन्ना ल जहीम नहीं, लतरउन्नल जहीम, लतरउन्नल जहीम. लतरउन्ना ल जहीम नहीं, नू को ला नहीं, लतरउन्नल. हाँ, नल 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 होता ना, नल नल से पानी निकालो, वो उसका तस्वीर लाएगा. हाँ, लतरउन्नल जहीम. हाँ, नल नल मैंने कहा नल कहिए, लतरउन्नल. हाँ, जहीम अलग, जहीम को अलग कर दीजिए. लतरउन्नल जहीम, लतरउन्नल जहीम. चले, वो थोड़ा रट्टा पड़ेगा ना, वो रट्टा के वो हिंदी के नाते वो मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ. अब वो इतने साल से वो क्योंकि उसमें लाल से लिखा हुआ है.
ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. غلط. يومئذ کیوں؟ يومئذ ثم لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. اچھا اس آیت کے تحت کیا واقعہ میں نے بیان کیا تھا؟ اللہ کے رسول اور ابو بکر کے ساتھ کیا کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ دونوں کچھ بھوکے تھے وہ آپ بیان کیجیے کہ جو اچھی طرح سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. پتہ تو ہے نا کیا ہوا تھا؟ مختصر تو معلوم ہو کیا ہوا تھا نا، اس کو ایسے بیان کیجیے اپنے طرف. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو بھوکی سے عمر ابو بکر نہیں یاد ہو تو بیان کیجیے، ضروری نہیں ہے کیونکہ واقعہ بہت آسان تھا. جو بھوکے نکلے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی بھوکے ہیں، کہا کیا بات ہے ہم سب بھوکے ہیں، پھر گئے بعد میں کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے کون نکلا؟ حضرت عمر فاروق. فاروق کے نکلے اللہ کے رسول نکلے تو بعد میں ان کو دیکھا نکلے ہوئے تھے. چلے آپ تو وہ کہہ لیں گے عبداللہ بھی کہہ لیں گے. اصل میں بھائی یہ چاہتا ہوں کہ ادا کرنے کی کوشش کرو. ابو الحسن بن تیہان، ابو الحسن بن تیہان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. مالہ و اخلدہ نہیں، ہاں بیچ میں واو نہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ. آپ اس انداز سے کہہ رہے ہو کہ واو نکل جا رہا ہے. مالہ اخلدہ، مالہ اخلدہ، مالہ اخلدہ. ایوہ ایسا کہ مالہ اخلدہ. اخلدہ کہہ دیا اخلدہ. یا میں کیا سن رہا ہوں؟ مالہ اخلدہ. آپ نظائر کیجئے. مالہ اخلدہ، مالہ کھینچے، اس کو کھینچو گے تو واو نہیں آئے. مالہ اخلدہ، مالہ اخلدہ، مالہ اخلدہ. اس کو تھوڑا سا تو وہ جیسا یاد رہتا ہے نا تو وہی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو گے لیکن مجھے ایسا سننے میں لگ رہا ہے مالہ و اخلدہ. جو بھی آپ کو یاد ہو، رب الناس یاد ہے، کوئی مشکلیں سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ سنائیے. فاتحہ پڑھو اور ٹھہر کر کے اور زور سے ٹھہر کر آرام
اعوذ باللہ اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غیر مغضوبی عليهم ولا الضالين آمین. ڈرو نہیں وہاں جا کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القاریہ کھڑکھڑانے والی. ما القاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی کیا ہے. وما ادراک ما القاریہ اور تم کیا جانو گے کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ بھونی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. اما من ثقلت موازینہ تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا فهو في عيشة راضية تو وہ من پسند زندگی گزارے گا. واما من خفت موازینہ تو جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا فأمه هاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما هي اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے. نار حامیہ بھڑکی ہوئی آگ. واقعہ سنا جو آپ نے سنایا تھا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا. ہاں کون نے سنایا اس سے پہلے؟ اچھا یہ لڑکا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں نکلے ہو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بولا کہ میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم نکلے ہو. تو وہ لوگ ان کو بھوک تھی اور ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا. تو وہ ایک صحابی کے پاس گئے. ان کا نام کیا تھا صحابی کا؟ کوئی مشکل نہیں. حضرت ابو الحیثم بن تیہان ان کے باغ میں گئے. وہ لوگ باغ میں ان کے باغ میں گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھے. تو انہوں نے ابو الحیثم کی زوجہ سے بولا کہ ہمیں کچھ کھانا وہ کدھر ہے. تو انہوں نے بولا کہ وہ باہر گئے ہیں بکری میں چڑھانے پانی لے میٹھا پانی کی تلاش میں گئے ہیں. اس وقت پانی کھا رہا ہوتا تھا میٹھا پانی کی تلاش میں گئے. تو جب حضرت ابو الحیثم بن تیہان آئے انہوں نے اپنی باغ سے کھجوریں اور میٹھا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو پیش کیا. اور اس کے بعد روایت تھی کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا عرب میں تو وہ بکرا یا بکری کاٹتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابی کو منع کیا کہ یہ نہ کرو, اگر دودھ دینے والی بکری ہے تو اسے نہ کاٹو. تو حضرت صحابی رسول نے دوسرا بکری کاٹی جو دودھ نہیں دیتی تھی اور ان کو دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو نعمت آج تم نے جو کھانا کھایا جو نعمت اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا.
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة نار الله المقدة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مسدة. تو آپ نے مسدہ مقدہ کیوں یاد کر رکھا ہے؟ موسدہ موقدہ کو مسدہ مخدہ مسدہ یہ کہاں سے یاد کیا؟ آپ دیکھ کر پڑھیے دیکھ کھول کر کھول اتنا فارق مت پڑھیے نا. صحیح نہیں کریں گے تو مرتے دم تک غلط کیا ہو جائے گا. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة. کیوں مقدر ہے؟ منہ الگ لکھا ہوا ہے، منہ الگ لکھا ہے، قدا الگ لکھا ہے، تو مقد کیسے پڑھتے؟ منہ قدا سیدھا لکھا ہوا ہے. نار الله المقدة ہاں موقدہ. نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مسدة موصدہ إنها عليهم مسدة في أماد ممددة. یہاں کھانا تشکیل والا سوال ہے. ٹھیک یہ بار مقدم یاد کر لیا تو اسے نا دھیان دیں جب سنا چاہیے آگے رکھنے یاد ہو تو دیکھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن ولنني ألنا ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور کوئی باقی ہے؟ سبق سناؤ. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق مائک لیں گے إنما المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ولد خرفی میم لازم ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ملا تو نہیں جہاں میم لکھا رہتا ہے نا وہاں لازمن آپ کو سانس توڑنا ہے اور اگلے والے سے نہیں ملانے نے معنی غلط ہوا ہے اس کا اس کی مثال پیچھے دیا ہے اسے کسی نے کہا کہ چلو وہ میم پر کس لیے رکنا ہے اگر نہیں رکو گے تو معنی غلط ہو جائے جیسے پیچھے دیا ہے اگر آپ سے کہا جائے گا اٹھو مت بیٹھو بیچ میں نہ رکو تو ہو جائے گا اٹھو مت بیٹھو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا اس لیے بیچ میں رکنا اٹھو مت بیٹھو جزاک اللہ خیر بارک اللہ شروع سے پڑھنا چاہیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان الرجیم شيطان الرجيم شیطان الرجيم میں نے آپ تک پہلے سے بھی کہی تو میں سنا کہ کہ اتفاق سے نہیں شیطان الرجیم شیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايوه بسم الله الرحمن الرحيم لن يستكيف المسيح أن يكون أبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبوهم عذابا أليما ولا يزيدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اب تو ایسے بھول بھی رہے تھے تو بھول بھی آئے چلا چلے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأمل الذين آمنوا بالله واعتصموا به وسيدخلهم في رحمة منه وفضل
وفضل الله ويعطيه کتنے فضل اللہ زبردستی وفضل جہاں فضل ہے وہ فضل اللہ ضروری ہے وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنهم انتهوا خيرا لهم لہو نہیں بھائی لہو چھوڑو یہ لہو کا پڑھو کیا خيرا لهم ہاں لکم ہے خيرا لكم إنما الله إله واحد واحد سبحانه أن يكون له ولد میں نے کہا یہ میم جہاں ہے وہاں رک جانا لازم ہے ولد نہیں ولد ان یکون له ولد أن يكون له ولد ما في کیوں لہو کو چھوڑ دو له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن یستنکفل پڑھ سکتے ہو ہاں لن يستنكف المسيح عین أن يكون أبدا لله ولا الملائكة المكرمون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
کلمات انہیں کلمتو كلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله والرسل ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إن الله هو الله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض سماواتو نے سماواتی السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح استن کے فل لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله والملائكة والمقربين یہ کیوں کہتے ہو تھوڑی آپ گھر کا کہو گے والملائکۃ آپ نے کہا والملائکۃ نہیں والملائکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما سب ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
يصدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. تو یہاں بھی میم میں رکنا ضروری ہے. أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اگلے ہفتے کو القاری سب لوگ یاد رکھیں گے جو ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بھائی جانتے ہوں گے ڈاکٹر ضیاء الرحمان. ہاں وہ جن کے مکتوب میں رکھا وہ کیا تعاون کی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر نہیں علیہ المکتوب تو صفی الرحمان صاحب تھے. دوسرے ایک نو مسلم اعظم گڑھ کے ایک ڈاکٹر ضیاء الرحمان جو ان کا نام تھا بانکیرا. وہ مسلمان ہوئے, وہ پڑھ رہے تو شبلی کالج میں اعظم گڑھ 17-18 سال کی عمر میں یہ سہرا جاتا ہے مولانا مودودی کو. یہ وہ پڑھ رہے تو شبلی کالج میں 17 سال کی عمر تھی تو کسی نے ان کو دین حق دے دیا. مولانا مودودی پنڈت جات کے بہت بڑے عالم تھے. تو پھر وہ شبلی کالج میں انہوں نے دین حق کا مطالعہ کیا. پھر کوئی درس قرآن میں ان کو بلا لیا, وہاں گئے, وہ پڑھنے میں بہت اچھے. پھر وہ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. اس کے بعد گھر والوں نے ناتا توڑ لیا. پھر وہ ادھر کھیت میں ادھر جا کے نماز پڑھتے تھے. پھر وہاں ایک تھے ڈاکٹر محمد ایوب کو, انہوں نے اپنے خرچے پر ان کو پڑھایا. پھر انہوں نے عالمیت کی عمر آباد شروع سے پہلی جماعت سے لے کر پوری عالمیت کا کورس کیا عمر آباد. پھر ان کا داخلہ ہو گیا مدینہ میں. پھر مدینہ میں انہوں نے فضیلت. پھر جامعہ ازہر میں ان کا داخلہ, مصر میں انہوں نے وہاں پی ایچ ڈی کیا. اور اس کے بعد مدینہ میں پڑھا رہے تھے. حدیث کے بہت بڑے استاد تھے وہ, اور ان کا بھی یہ عرفہ کے دن انتقال ہوا ہے. انہوں نے یعنی اتنی کتابیں لکھی ہیں, میرے خیال سے کہ آپ حیران کن انداز سے ماشاءاللہ. یہ کتاب ان کی ہے الحدیث الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح, یعنی ساری فقہیہ جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کی صحیح حدیثوں تقریباً 14 جلدوں میں انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. ساری صحیح حدیثیں تقریباً 9000 صفحات. نہیں وہ ان کا نہیں. تو اتنا بڑا کام یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی سے جو ہندو تھا, جو پنڈت تھا اور مسلمان ہوا, اتنا بڑا کام وہ شخص کر گیا. اللہ اکبر. تو ہم لوگ کو بھی, ہم لوگ تو مسلمان تھے, کرنا ہوئے. میں بہت ان کی بات سنتا ہوں. انہوں نے وہ حدیث کی ساری کتاب لکھ دی تو کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے زندہ رکھا. ہمارے جو ملتقا ہوتا ہے دعا کا کوئی سال بھر میں, میں ان کو ایک بار بلانا چاہتا. انہوں نے ہر جگہ جانا چھوڑ دیا وہ کتاب کو مکمل کرنے کے چکر, اور الحمدللہ انہوں نے مکمل کیا. اور اس دنیا سے چلے 70-72 سال ہو گئے. چلو عبداللہ بھائی کو تھوڑا میں کیوں دے رہا ہوں, سلو کر سکتے ہیں کیوں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت اتنا بڑا لے کہاں سے اٹھا دیا اللہ تعالیٰ
دیکھا تو